السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں دی نیوز کے انویسٹیگیٹو رپورٹر عمر چیمہ صاحب. عمر چیمہ صاحب وہ رپورٹر ہیں جو پاناما کی سٹوری پاکستان لے کر آئے تھے اور میاں نواز شریف کو تا حیات نائل کروایا تھا. توشہ خانہ جو ریفرنس ہے ایگزیکٹلی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کا الزام ہے عمران خان پہ وہ لے کر گئے ہیں؟ بقول ان کے وہ تو کہتے ہیں میں نے قیمت ادا کی ہے. کتنے کا ریفرنس ہے؟ کیا کیا چیزیں وہ لے کے گئے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پوری بات نہیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو 2019 میں چیزیں لی وہ انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کی. وہ تو جب اس پر شور پڑا، یعنی جو رائٹ ٹو انفارمیشن اپلیکیشن آئی تو اس کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کی. جو اس میں ایک بڑی مہنگی کوئی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے تو اس کی گھڑیاں تھیں، اس کے علاوہ کوئی نیکلس تھے، اور اس کے علاوہ اور کوئی کارپیٹس وغیرہ. یہ تو ہر چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی مالیت ان کو ادا ہی نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ادا نہیں کرنی پڑتی، یعنی کہ ان کی کوئی جو پرائس ہے نا وہ غالباً شاید کوئی 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے کم والی چیز ہو تو اس کی آپ کو ادا نہیں کرنی پڑتی. اس سے اوپر والی جو ہے اس کی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. اور انہوں نے خود رولز بنائے کہ وہ اس کا 50% ادا کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے کیس میں وہ 50% بھی ادا نہ کیا، کسی میں 20% دے دیا. تو وہ جو ہے نا وہ کیس ان کا. اور دیکھیں یہ چیز جو ہے تحفہ لے جانا جو ہے نا وہ بڑی بات نہیں ہے، تحفہ اور بھی لوگ لے گئے ہوں گے. اس کو اگر آپ اپنے لیول پر ہی فرض کریں کہ آپ کو کسی دوست نے کوئی موبائل دیا ہو تو آپ ادھر آ کر اس کو بیچ بھی دیں گے تو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ یعنی میں نے ایک گفٹ بیچا ہے. تو خان صاحب جو ہے نا انہوں نے گڑیاں اپنے پاس نہیں رکھی، انہوں نے گڑیاں مارکیٹ میں بیچ دیں. اب اس کا یعنی یہ کتنی ایک شرمناک بات ہے. یعنی کہ اس کو قانونی طور پہ اس پر شاید یہ کوئی آر نہیں ہے، یعنی کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ بیچ نہیں سکتے، لیکن اوورآل جو ہے یہ کوئی ایک سماجی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے کوئی ایک اچھی مثال نہیں ہے کہ جو آپ کو دینے والے ہیں گھڑی، اگر اس کو پتہ چلے کہ بھائی میں نے ان کو ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو گھڑی تحفے میں دی تھی یا اتنی گھڑیاں ہم نے دی تھیں مختلف ٹائموں پر ان کو ملی تھیں تو وہ انہوں نے مارکیٹ میں بیچ دی ہیں. تو وہ ایک تو ویسے ایک ہمارے لیے ایک نیشنل شیم ہے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں مس ڈیکلیریشن ہے، یعنی کہ جو قانونی طور پر ان کے لیے پرابلم آ رہا ہے وہ ان کو 2 سال ڈکلیئر نہ کرنے پر پرابلم آ رہا ہے. ویسے خان صاحب تو کہتے ہیں میں نے جو طوائف بیچے ہیں، میں نے بنی گالہ والی روڈ بنوائی ہے، میں نے کون سا غیر قانونی کام کر لیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بنی گالہ والا کیا اس میں سے یعنی کہ بنی گالہ والے روڈ پہ کوئی 14 یا 18 کروڑ لگ گیا ہے ایک چیز، اور دوسرا ادروائز بھی تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ادھر ہو سکتے تھے. یعنی کہ وہ صرف اس کام کے لیے تو نہیں ہے کہ یعنی کہ آپ نے وہ تحائف بیچ کر کرنے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو کدھر سے آ رہے ہیں. یعنی کہ اس کے علاوہ بنی گالہ میں تو اور بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں. ابھی ان کی ایک 4 دیواری بنی ہے، وہ تو کوئی تحفہ بیچ کر نہیں بنی، یعنی کہ وہ بھی بتا دیں کہ وہ کس نے بنائی ہے. تو یہ جواز کہ تحفے بیچ کے آپ کو ایک جو آپ کو تحفہ ملتا ہے وہ آپ کی وہ ریاست کی امانت ہوتی ہے. چلیں آپ نے یا یعنی کہ ماضی کے حکمرانوں نے بھی قوانین بنا لیے کہ آپ اس کا ایک سرٹن پورشن دے کے تو تحفہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم بات ہو رہی ہے کہ ہم سن رہے ہیں جی کہ آپ نے وہ تحفے مارکیٹ میں بیچ دیے. ویسے عمران خان بہت پاپولر لیڈر بن چکے ہیں اقتدار سے جانے کے بعد، بہت بڑے کراؤڈ پولر بھی ہیں. صحیح ہے. 13-14 جماعتیں ایک طرف اور ایک طرف خان صاحب، اور کافی صوبوں میں مطلب چھوڑ کے سندھ میں تمام صوبوں میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں چلیں کولیشن حکومت ہے. کیا عمران خان کو اس گیم سے وہ آؤٹ کریں گے تو عمران خان بیٹھ جائیں گے؟ اچھا، ایک تو یہ جو بات ہوتی ہے نا جی 13 پارٹیاں ایک طرف، اس کا ایک اور بھی ایک تشریح ہو سکتی ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی. یعنی کہ ان 13 پارٹیوں میں وہ بھی شامل ہیں جو آپ کے اتحادی تھے، لیکن اگر آپ کے ان کے ساتھ بھی اگر سلوک اچھا نہ رہا ہو، یا ایون کہ جو آپ کے اپنے ایم این اے سے وہ بھی آپ کے رویے کے بارے میں اگر شاکی ہوں، یعنی کہ وہ ان کو اعتراض ہی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو یہ کوئی اس چیز کی علامت نہیں کہ آپ بڑے مجاہد ہیں اور آپ کوئی ایک باطل کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ پاپولر لیڈر ہیں، اگر پاپولیرٹی ہی صرف اس بات کا تعین کرتی تو آپ امیجن کریں کہ جس طرح نواز شریف کے کیس میں اعتراض ہوتا تھا جی کہ کیا اس کے علاوہ کبھی کسی کو باہر بھیجا گیا. اگر ایک لا میں گنجائش موجود ہے، ایک اسٹریٹ لا ہے جو ڈسکوالیفیکیشن ان پر لگ رہی ہے، تو وہ صرف
اگر اس بنیاد پر آپ ان کو چھوڑیں گے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ طے کر لیں کہ جس کی ایک سرٹن نمبر سے زیادہ سیٹس ہوں گی اس پر کوئی قانون اپلائی نہیں ہوگا. تو اگر ایسا بھی نہیں ہے تو آپ کو ہلاکیات کا درس دینا چھوڑ دینا چاہیے. یعنی کہ دوسروں کے معاملے میں اگر کوئی اور کسی پارٹی کی بات ہو, جب نواز شریف فارغ ہوئے تھے اس بنیاد پر کہ وہ تنہا ڈکلیئر نہ کرنے پر جو انہوں نے کبھی لی نہیں ہے, تو اس ٹائم وہ بھی بڑے پاپولر لیڈر تھے. پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی, کے پی میں بھی ان کی سیٹس تھیں, بلوچستان میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی, پھر بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ گرائی گئی, ٹھیک ہے, اس کی جگہ پر وہ دوسری گورنمنٹ آ گئی. تو یعنی کہ وہ بھی پاپولر لیڈر تھے. پھر کیا اس کا کیا معیار ہوگا؟ اس ٹائم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. تو اگر ان کے اپنے معیار جو ہیں انہوں نے مقرر کیے ہیں, لا کو بھی اگر ہم سائڈ پر ہی رکھ دیں, تو جو معیار ان کے اپنے مقرر کر دیں یا جن کی یہ ترویج کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, اگر ان پر ہی ان کو جج کر لیا جائے تو پھر تو ان کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے کہ بھائی اگر میرے پر کوئی لا اپلائی ہوتا ہے تو ضرور اپلائی کریں, کیونکہ اس سے ایک نیگیٹو ایگزامپل سیٹ ہوگی اگر میں اس بنیاد پر چھوڑ دیا جاؤں کہ میں پاپولر لیڈر ہوں. اگر الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کا فیصلہ 20 لوگوں کو اس بنیاد پر ڈی سیٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ان لوگوں نے یعنی کہ ان کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہو رہا تھا, ان کی ڈی سیٹ ہونے کا فائدہ یا الیکشن کا نقصان جو ہے جو فائدہ وہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا. اگر وہ فیصلہ 30 دن میں ہو سکتا ہے کیونکہ اسپیکر نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا. جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دینا ہے توشہ خانہ ریفرنس کے اوپر, تو وہ کیا ڈیسیژن دے گی پھر حکومت کو بھیجے گی, عدالتوں میں معاملہ جائے گا, یا وہ نائل کرے گی, یس اور نو کا آپشن ہوگا؟ نہیں, وہ جو ہے اس بنیاد پر جو ہے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی بنیاد پہ یہ آگے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. اب یہ بات آ رہی ہے کہ عمران خان نے 2019 اور 20 کے اپنے اثاثوں میں جو پیسہ تحفوں کے ذریعے وصول کیا تھا وہ ڈکلیئر نہیں کیا, لہذا غلط بیانی کی ہے, تو وہ صادق اور امین نہیں رہے, تو اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.